السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ پھر دوبارہ آپ سب لوگوں کو 2 ویک کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، تو عید کے اگرچہ کہ کافی زمانہ ہوگا مگر پھر بھی آپ لوگوں سے عید کے بعد پہلی ملاقات ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک الحمدللہ۔ جو لوگ حج کو گئے اللہ تعالیٰ ان کا حج تکمیل ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کا جو حج پہ گئے اللہ تعالیٰ ان کا حج اپنے رحمت کے طرف قبول فرما، اور انہوں نے جو عرفات میں جو دعائیں کرے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے رحمت کے طرف قبول فرما۔ آج ہم سورہ سجدہ کے تعلق سے کچھ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بیٹی مونا اور ان کی والدہ بھی شکاگو سے پہلی مرتبہ جوائن کیے ہیں، تو ان کو چونکہ تفصیلات نہیں معلوم ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہے ان کا، تو اس لیے میں بتاتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہے ایک قرآن کی فیملی گیدرنگ ہوتی ہے ہر سنڈے۔ ماشاءاللہ سے یوٹیوب پہ اور انٹرنیٹ پہ تو آپ کو تفاسیر اور پھر اتنے زیادہ ڈیٹیلز میں معلوم ہو سکتے ہیں جو میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا، مگر میں کیا کرتا ہوں اپنے طور پہ کچھ فیو پوائنٹس ادھر ادھر سے چن کے جو مجھے سمجھ میں آئے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو جو بالکل نئے جوائن ہوئے تو وہ ان کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیا ہوں میں۔ تو آج ہم سورہ السجدہ جو سورہ 32 ہے اس کے تعلق سے غور و فکر کریں گے۔ اس سورہ میں اس میں 3 رکوع ہیں اور 30 آیتیں ہیں۔ دیکھیں اب تک جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے سورہ بقرہ سے، جو اب تک چلتے آ رہے ہیں ہم، یہ 32 سورہ ہے، تو اس میں جو آئے ہیں تو اب تک جو دیکھیں ان میں یہ جو ہے مختصر ترین صورت نظر آئے گی آپ کو اگر کمپیئر کریں گے سورہ بقرہ سے اب تک جو سلسلہ چلا ہے۔ مگر یہ کیا ہے یہ بہت جامع صورت ہے، اس میں جو ہے کافی کنسنٹریٹڈ ہے، مختصر نظر آئے گی مگر بہت جامع صورت ہے۔ اور ہم کو پتہ ہے نا قرآن میں جو ہے 3 ٹاپکس کے اوپر بحث ہوئی ہے، ایک تو توحید ہے، ایک ہے رسالت ہے، اور ایک تھرڈ ہے جو معاد من آخرت۔ توحید کیا ہے؟ شرک نہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، شرک مت کرو، اللہ کی وحدانیت کے اوپر غور و فکر کرو اور اللہ کے احکام کی پابندی کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت ہے، کیونکہ بغیر رسول کے تو آپ کوئی دین کے کوئی راستے پہ چل نہیں سکتے۔ اگر صرف اللہ کو ایک مانیں گے تو کہیں گے موحد، اگر اللہ کو مانیں گے رسول کے تھرو تو جب کہیں گے آپ کو مومن۔ تو توحید ہے، رسالت ہے، اور معاد یعنی آخرت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہے آخرت کے اوپر بحث، کیونکہ آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تھوڑے دن کے، دس از این ایگزامینیشن ہال، ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد آپ کو یا تو انعام ملے گا، یہ پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا، یہ نتیجہ نکلے گا۔ مگر اس وقت آپ کو پاس اور فیل کا غور کرنا نہیں ہے، اس وقت تو آپ کو ایگزامینیشن دینا ہے کہ ہم کو ایگزام دے کر پاس ہونے کی فکر کرنا ہے۔ نتیجے کہ اس وقت جو بات ہے اس کے اوپر آپ فکر مت کریں، اور نتیجے کو آپ یہ کہیں کہ اب میرا نتیجہ کب ہے، کیسا مل رہا ہے، کیا ملے گا، یہ فکر مت کریں۔ اب اس وقت ایگزامینیشن ہال میں بیسٹ سے بیسٹ جو آپ کر سکتے ہیں اس کی فکر کریں۔ تو یہ سورہ کیا ہے؟ سورہ سجدہ ہے، جس میں تینوں پوائنٹ جو سارے قرآن میں ڈسکس ہوتے ہیں اس میں بہت کانسنٹریٹڈ فارم میں بیان کیا گیا ہے۔ سجدہ خود کیا چیز ہے؟ سجدہ جو ہے ایک عاجزی ہے اور انکساری کی آخری منزل ہے، یعنی انسان کھڑے رہتا ہے، بیٹھتا ہے، جھکتا ہے، لیکن جب اپنا سر زمین پہ رکھ دیا تو وہ جو ہے ایک لاسٹ سٹیج ہے، اپنے آپ کی جو ہیوملیشن بول سکتے ہیں، ہیوملٹی جو بول سکتے ہیں نا، وہ اللہ کے سامنے سب۔ اور سجدہ کہ اللہ پاک سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی کیفیت سجدہ ہے۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے بھی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں بھی جاتے ہیں، قیام میں کرتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے بھی اتحیات پڑھتے ہیں، مگر جو سجدہ آپ جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے قربت کرنے والی کیفیت ہے آپ۔
اور یہ جو ہے یہ کیفیت سارے تکبر کو ملیاں میٹ بالکل ختم کر دے سکتا. تو یہ اس کی اہمیت ہے. اور جب سجدہ کرے تو ہمیشہ اللہ پاک میں آپ کے حوالے ہوں اور میری ہر چیز بھی آپ کے حوالے, خود میں بھی آپ کے حوالے ہوں اور میری ہر چیز بھی آپ کے حوالے. اچھا, سجدے کے تعلق سے 2-4 پوائنٹس میں بولتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن پہ آ جائیں گے. سجدے 2 طرح کے ہیں, ایک سجدہ عبادت ہے اور دوسرے سجدہ تعظیم ہے. سجدہ تعظیم کیا ہے؟ جیسا یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ہم دیکھے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ چاند سورج اور 11 ستارے جو ہے سجدہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کی جو فیملی آئی تھی انہوں نے بھی سجدہ تعظیم کیا تھا. یہ دوسرے انبیاء کے امتوں میں جائز تھا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے یہ سجدہ منع کر دیا گیا ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے علاقوں میں دوسرے بادشاہوں کے پاس ملاقات واقعات دیکھ کر آئے. آنے کے بعد جب یہ واپس آئے, مدینہ آئے, آتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, یہ فوری ان کے سامنے سجدے میں گرے. تو حضور نے کہا معاذ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھا ہوں کہ آپ کا تو بہت بڑا مقام ہے, مگر دوسرے بادشاہ جہاں جہاں جس ملک میں گیا وہاں کے جو بادشاہ تھے سارے لوگ تعظیماً بادشاہ جب جیسے بادشاہ نظر آتا تھا سب سجدے میں گر جاتے تھے. حضور نے کہا کہ معاذ یہ چیز ہوتی تھی مگر ہماری امت کے لیے منع کر دی گئی, کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا, پھر اب سجدوں کے تعلق سے سجدے کے کتنے اقسام ہیں؟ سجدے کے 4 اقسام ہیں. ایک سجدہ ہے جو ہم صلاۃ نماز کی حالت میں جو کرتے ہیں, 2 سجدے کرتے ہیں نا ہر رکعت کے ساتھ. تو ایک نمبر 1 از سجدہ صلاۃ, نمبر 2 از سجدہ تلاوت, جیسے قرآن کی کوئی آیت جس میں سجدے کی آیت آئی ہے جب پڑھیں گے تو آپ فوری سجدہ. تیسرا ہے سجدہ شکر, اور چوتھا ہے سجدہ سہو. جب آپ نماز میں کوئی آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو جیسے ہی معلوم ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو نماز ختم کرنے پہلے آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں. مگر بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی جب ایک دم خیال آ جائے کہ میں نے نماز میں غلطی کی تو فوری آپ کو 2 سجدے کر لینا چاہیے, تو وہ آپ کی نماز کو پروٹیکٹ کر لیں گے, آپ کی نماز ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو اقسام سجدہ یہ ہوگی. اچھا, بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدہ جو ہے 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے. سجدہ از آن 7 bones. پیشانی ہے, پیشانی کے ساتھ ناک لگی ہوئی ہے سمجھے, نمبر 1. اس کے بعد 2 ہاتھ ہیں, ہاتھ سے مطلب ہتھیلیاں ہیں. اس کے بعد 2 گھٹنے ہیں. اس کے بعد 2 پیر ہیں, پیروں سے مراد انگوٹھے ہیں سمجھے. تو پیشانی نمبر 1 ہو گئی. اس کے بعد 2 ہاتھ ملائے تو 3 ہو گئے, 2 گھٹنے ملائے تو 5 ہو گئے. اس کے بعد 2 پیر یعنی 2 انگوٹھے ملائے تو یہ 7 ہو گئے. تو بخاری مسلم کی جو حدیث ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سجدہ جو ہے 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے. اچھا, صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, وہ بھی آپ کو سناتے چلے جاؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مومن قرآن کی کوئی تلاوت کرتا ہے اور اس میں سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو فوری وہ سجدہ کرتا ہے. سجدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جیسے ہی وہ سجدہ کیا شیطان روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس, ہائے ناکامی, دیکھو اس کو حکم ہوا تو فوری سجدہ کیا اور اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی, اور مجھے حکم ہوا تو میں نے نافرمانی کی جس کا بدلہ جہنم. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. شیطان جب دیکھتا ہے کہ ہم سجدہ تلاوت کی آیت پڑھیں اور کر دیں. اچھا, سجدہ تلاوت کے تعلق سے تھوڑی بات میں اور بتا دوں. اب آپ کبھی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور آپ کا سی ڈی یا کوئی آپ کار میں کچھ ریکارڈنگ چل رہی ہے یا سن رہے ہیں آپ قرآن, اس میں اگر سجدہ تلاوت آ گئے تو اب تو آپ ڈرائیو کر رہے ہیں کیا ہے, تو آپ کو جو ہے آپ کو کار روک کے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ڈرائیو کرتے ہوئے تعظیماً تھوڑا سا اپنا دل میں خیال کر رہے ہیں کہ یہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور اپنے گردن کو تھوڑا سا جھکا دیں. یہ ہے یہ اس کو فوری آپ کا جو ہے ہو جائے گا. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد اگر تلاوت کریں گے تو آئے کیا, اگر فجر اور عصر کے بعد بھی اگر موقع ہے اگر آ گیا ہے تو سجدہ کر لیں, آپ کو آپ کی نماز ضائع نہیں ہوگی. اور جو آپ وہ احکام ہے کہ فجر کے فرض کے بعد اور عصر کے بعد
کوئی سجدہ یا کوئی اور نماز نہیں ہے. وہ چیز صحیح ہے کہ کوئی نماز نہیں ہے, کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے آپ, کوئی اور نہیں, مگر اگر سجدہ تلاوت, اگر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے تو ضرور سجدہ کر لیں. اگر آپ سجدہ نہیں بھی کر سک رہے ہیں تو ہاتھ رکھ کے اتنا جھک جائیں کہ جیسا آپ اپنے دل سے سجدہ کریں. ماشاء اللہ. بس یہ 2-4 پوائنٹس بیان کرنا چاہ رہا تھا. اور آپ کو ایک بات بتا دوں, قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے. دیکھیں سورہ سجدہ جو ہے, اس کی جو ہے سجدے کی آیت جو ہے آیت نمبر 15 ہے. آیت نمبر 15 میں آیت سجدہ ہے. اور اس کا ایک بہترین چیز مجھے پتا چلا ہے کہ قرآن میں جو پورے قرآن میں سورہ سجدہ ایک ہی ہے جس کو سجدہ کہتے ہیں. اب ہم انڈیا پاکستان میں کیا کہتے ہیں, یہ الف لام میم سجدہ کہتے ہیں, اور ایک سورہ فصلت جس کو ہے اس کو حامیم سجدہ کر دیتے ہیں. جیسا سورہ اسراء کو ہم لوگ بنی اسرائیل بھی لکھ لیتے ہیں, ایسا نہیں. مگر سورہ سجدہ جو ہے صرف ایک ہی ہے, جو ہم الف لام میم سجدہ اور حامیم سجدہ جو الگ بولتے ہیں وہ چیز نہیں ہے. سورہ سجدہ جو ہے الف لام میم سجدہ ہی ہے. اور اس کی آیت نمبر 15 ہے. اور اس کا معجزہ یہ ہے کہ آیت نمبر 15, سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 بتا رہی ہے کہ پورے قرآن میں 15 سجدے. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 بتا رہی ہے کہ پورے قرآن میں 15 سجدے ہیں, جو سورہ اعراف میں ہے, سورہ رعد میں ہے, سورہ نحل میں ہے, سورہ اسراء میں ہے, سورہ مریم میں ہے. سورہ حج میں 2 سجدے آئے ہیں. ہم نے جب سورہ حج کی تلاوت کی تھی تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 2 سجدے. سورہ فرقان میں ہے, سورہ نمل میں ہے, سورہ سجدہ خود یہ سورہ سجدہ ہے, سورہ صاد میں ہے, سورہ فصلت جس کو ہم حامیم سجدہ کہتے ہیں, اور سورہ نجم میں ہے, سورہ انشقاق میں ہے, اور آخر میں سورہ علق. سورہ علق کا تو پتہ ہے نا آپ کو, یہ تو سورہ علق سے پہلی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی تھی. تو یہ 15 سجدے ہیں. پھر اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو پھر یہ سارا ٹیکسٹ میں آپ کو پورے سورہ اور کون سی آیت میں ہے یہ بتا دوں گا انشاءاللہ. ہم اس صورت میں کچھ پوائنٹ جو ڈسکس کر رہے ہیں میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں, اس کے بعد اس کے 3 رکوع ہیں, تینوں رکوع پہ بالکل کوئک میں ڈسکشن کر دیتا ہوں. مگر جو پوائنٹس میں نے اس سورہ سے اخذ کیے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا میں بتاتا ہوں. اس سورت کی 7ویں آیت ہے, اس میں احسن کا لفظ استعمال ہوا ہے. احسن کا مطلب بہترین. اس کے تعلق سے میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین, انسانوں کی تخلیق کے لیے کہتے بہترین. اس کے تعلق سے ایک آپ کو دور خلافت کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک خلیفہ تھا, میں اس کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا ورنہ میں بیان کر دیتا تھا, مگر وہ اپنی بیگم کو بہت چاہتے تھے. اور چاندنی رات میں اپنے جو محل کے اوپر کے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ چاند کو دیکھ رہے تھے, تو اتنا خوبصورت نظر آیا 14 رات کا چاند. اور اس کے بعد اپنی بیگم کے اوپر نظر دیکھے تو ان کی بھی چہرہ خوبصورت, روشنی بھی آ رہی چاند کی اور خوبصورت دکھا. تو انہوں نے کہا کہ واللہ یعنی تم جو ہے اتنی خوبصورت ہو, اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تم کو طلاق. پتہ نہیں طلاق کا لفظ کیسا ان کی زبان سے نکل گیا. اب جیسے نکلا تو بیگم نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ آپ نے مجھے کہہ دیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت اگر میں نہیں ہوں تو مجھ پہ طلاق, تو میری تو طلاق ہوگی کیونکہ میں تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی. اب وہ رات میں چلے گئے, رات بھر نیند نہیں ہے, صبح میں اٹھ کے علماء کے سامنے پیش کیا, کہا کہ دیکھو اب میری زبان سے ایسا نکل گیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تم کو طلاق. تو اب ان کے اوپر میری طلاق ہو گئی, مگر میں تو اس ملکہ کو سے بہت محبت کرتا ہوں, میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا مگر میرے الفاظ ایسے نکل گئے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ میں کہا کہ تم تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو. تو اب یہ ہوگا کہ اب یہ طلاق ہوئی ہے نہیں. اس وقت دیکھ رہے تھے قاضی ابو یوسف, یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. قاضی ابو یوسف اور امام محمد جو ہے ان دونوں کو صاحبین کہتے ہیں. یہ دونوں ان کے بہت بہترین یہ شاگردوں میں ہیں ان کے. تو وہ سنے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کوئی پریشانی کی بات نہیں, کوئی طلاق نہیں. انہوں نے کہا کہ کیسا نہیں,
میری بیگم چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہو سکتی، 14 رات کا چاند دیکھیں گے تو اس کی خوبصورتی کے ساتھ کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت انہوں نے کہا سورہ 3 کی آیت انہوں نے تلاوت فرما دی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں بھی جو یہ سورہ 7ویں جو آیت میں نے الذی احسن کل شیء لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم انسان جو ہے تمہاری جو ہے جو خلقت ہے وہ سب سے احسن ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بہترین ہے، سب سے اچھی ہے. انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں انسان جو ہے ان کی جو خلقت ہے احسن تقویم ہے تو آپ فکر نہ کریں، یہ چاند سے زیادہ ان کی خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت بہت شکریہ ادا کیا. اس کے ساتھ ایک بھی واقعات بیان کر دیتا ہوں. معاف کرنا میں تفسیر میں تھوڑی سی دیر ہو جا رہی ہے، مگر ایک مرتبہ ایک دوسرے خلیفہ تھے اپنی بیگم سے غصے میں آ گئے. تو غصے میں آنے کے بعد جب غصہ بہت آیا تو ان کی جو سلطنت تھی بہت وسیع ہو گئی تھی. اس وقت سلطنت جو اسلامی مملکت تھی بہت بہت بڑی ہو گئی تھی. مصر پہ آ گیا تھا، عراق پہ آ گیا تھا، اور یہ ایران جو ہے یہ بھی آ گیا تھا. زبردست ایریا پہ وہاں تھا. انہوں نے اپنے محل میں جب غصے میں آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ظہر کے بعد ان کو جب غصہ آیا تو انہوں نے کہا عصر تک تم میری مملکت سے نگر نکل جاؤ گے تو تم میرے طلاق. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب عصر سے مغرب تک کا کتنا شارٹ پیریڈ ہوگا، اس میں ہائیسٹ اسپیڈ پہ اس وقت کے جو بہترین دوڑنے والا گھوڑا ہو اس پہ بھی بیٹھیں گے تو کتنے میل چلے جائیں گے. ان کی جو سلطنت ہے وہ تو ہزاروں لاکھوں میل کی دور ہے، تو اس کی آؤٹ سائڈ کہاں چلے جائیں گے، اس کو کراس کرنا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ اب تو یہ امپاسبل ہے. تو پریشان ہو گئے. اس کے بعد پھر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ جو خلیفہ تھا اس کو تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گیا، ایسا بولنا نہیں چاہیے تھا. اب وہ کیا کریں گے. تو اس کے بعد فوری اس نے جو ہے لوگوں کو کال کیا کہ آپ لوگ آئیں، فوری آئیں. تو علماء سب جمع ہو گئے. اس میں خواجہ ابو یوسف وہ بھی آ گئے تھے. تو انہوں نے پھر ایک پرابلم آ گیا میرا پیش کرو. انہوں نے کہا کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ اب تو وہ جو آپ نے چاند کے تعلق سے بولا تھا تو وہ بات تو ٹھیک تھی، مگر اب میں نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ میری حکومت کے بارڈرز کو کراس جب کر دینا، مغرب تک کرنا، اگر نہ کریں گے تو تم پہ طلاق ہے. تو وہ تو امپاسبل ہے. یہ میری سلطنت میرے محل سے نکال کے کتنی تیز گھوڑے پہ بھی جائے گی تو اینڈ پہ تو پہنچنا مشکل ہے. تو پھر قاضی نے تھوڑا سوچا، اس کے بعد مسکرایا. اس کے بعد کہا کہ آپ پریشان مت ہوئے، مجھے ملکہ سے بات کرنے کا موقع دیجیے. تو پھر پردے کا انتظام کیا. تو انہوں نے آ کے ملکہ سے بات کی. ان ملکہ سے کہا کہ آپ فوری محل سے نکل جائیں اور وہ سامنے کی جو مسجد ہے اس میں جا کر بیٹھ جائیں. تو فوری جو ہے مغرب سے پہلے جا کر وہ ملکہ مسجد میں بیٹھ گئی. تو پھر خلیفہ نے کہا کہ کیا ہوا. انہیں کہا کہ دیکھیے یہ جو اللہ کا گھر ہے یہ آپ کی جو ڈومینین ہے اس میں نہیں آتا. اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ از ناٹ انڈر یور کنٹرول. اس کے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں سوائے اللہ کے، اسی لیے تو اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں. تو وہ جب مسجد میں آ گئی آپ کی ڈومینین سے آؤٹ ہو گئے. اس وہ پھر انہوں نے بہت شکریہ ادا کرا. خیر یہ 1-2 واقعات تھے احسن کے تعلق سے. یہ ایک ٹاپک میں یہ ڈسکس کر لے رہا تھا سورہ سجدہ کے. ایک دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں. اب اس میں جو ہے ایک چیز یہاں ملک الموت کے تعلق سے بات آئی تو وہ بھی میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈسکس کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر میں 3 رکوع پہ آ کر جو نارمل ڈسکشنز رہتے ہیں وہ کر لیتا ہوں. میں ملک الموت کا معلوم ہے کہ ملک الموت کہتے ہیں کہ ان کے لیے موت کے لیے وقت اور جگہ وہ فکسڈ ہے، اسی جگہ پہ لیں گے اور اسی وقت پہ وہ روح نکالیں گے. جیسے اس کے پہلے میں نے آپ نے کوئی ایک موقع تھا جس میں آپ کو سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے واقعہ بیان کیا تھا. میں پھر وہ ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا ورنہ پھر ٹائم زیادہ نکل جائے. معروف القرآن میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس پہنچے ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب تھا تو ان کے قریب بیٹھ گئے. اس کے بعد جب نظر کیے ہیں تو ملک الموت جو ہے اس صحابی کے سرانے نظر آئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہا
کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں۔ تو ملک الموت نے جواب فرمایا کہ آپ اطمینان رکھیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی اہم چیز ہے ہمارے کو۔ اور جب یہ موت کا وقت آتا ہے، پتہ ہے آپ کو، مومن اور کوئی نیک انسان جس کی روح قبض ہوتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے، صرف ملک الموت بھی نہیں آتے، ان کے ساتھ فرشتے بھی آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فصلت کی آیت ہے، سورہ فصلت جو ہے جس کو میں بتانا حمیم سجدہ بھی کہتے ہیں، وہ نمبر 41 ہے، اس کی آیت ہے نمبر 30۔ اس میں فرشتے آ کر کہتے ہیں، جب مومن کی روح کو نکالتے ہیں نا، اس وقت کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تم بالکل فکر مت نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور ہم تم کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں تم کو، جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا۔ اس کے بعد اور سورہ فجر آپ کو معلوم ہے، سورہ 89 ہے، اس کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی نفس، اوپر آ جا ہمارے پاس آ جا، اور اللہ، تم بھی اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ بھی تم سے راضی ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے خاص عبادت کرنے والوں میں تم شامل ہو جاؤ، اور جنت والوں میں تم شامل ہو جاؤ۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو مومن کی روح نکلتے وقت فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بہت اہم پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر لیا۔ اب اس کے بعد پھر ملک الموت کے تعلق سے بھی ایک دو چار پوائنٹس میں بول کے پھر تفسیر کے اوپر آ جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو جو ہے یہ معاملہ سپرد کر دیا کہ سارے انسانوں کی روح تم کو نکالنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک، آپ نے مجھے ایک ایسا کام میرے سپرد کیا ہے جس سے سارے لوگ مجھ سے نفرت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکر نہ کرو، ہوگا یہ کہ لوگ ظاہری اسباب پر غور کریں گے اور کہیں گے کہ موت اس وجہ سے ہوئی ہے۔ کوئی یہ بلیم نہیں کریں گے کہ ملک الموت نے ان کی روح قبض کر دی، بلکہ لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں کا انتقال ہوا تو کس وجہ سے ہوا، وہ ان کو یہ پرابلم ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، کینسر تھا، ٹرمینل کینسر تھا، نیمونیا ہو گیا تھا۔ یہ ہر انسان یہ ڈسکس کرے گا، تمہارا نام کوئی نہیں لے گا، تم فکر مت کرو۔ تو ملک الموت اس وقت تھوڑا سا اطمینان۔ اس کے بعد ملک الموت کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو دن میں 5 مرتبہ دیکھتا ہوں، اور سارے لوگ مجھے ایسے نظر آتے ہیں جیسے تم لوگ اپنی پلیٹ میں کھانا لے کر دیکھتے ہیں نا، کیا کیا چیزیں آپ اپنے پلیٹ میں آپ کھانا جیسا رکھے ہیں، تو جیسا آپ کو کھانا اپنے پلیٹ میں نظر آتا ہے، سارے لوگ مجھے ایسے نظر آتے ہیں جیسا پلیٹ میں آپ کو کھانا نظر آتا ہے، دن میں 5 مرتبہ آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا بھی، یہ بھی بس تفسیر کی کتابوں میں سب سے کہا کہ تم جو روح قبض کرتے ہیں تو سب سے زیادہ افسوس کس وقت ہوا ہے تمہارے کو، اور سب سے زیادہ خوشی کس سے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے سب سے زیادہ خوشی نمرود کی روح نکالتے وقت ہوئی، کیونکہ اتنا ظالم بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، وہ قتل کرنا تو اس کا کوئی بات ہی نہیں تھی، جب جس کے تعلق سے ہوتا تھا حکم دیتا کہ اس کو فوری قتل کر دو، اس پہ یہ ظلم کر دو اور وہ کر دو۔ جیسا فرعون تھا، فرعون کے جیسا نمرود بھی تھا، وہ بھی بڑا سخت اور جاوید بادشاہ تھا۔ میں نے کہا کہ جب اس کی روح قبض کیا ہوں اس وقت مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ افسوس کس کی؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک سمندر میں ایک فلڈنگ ہو گئی تھی، تو اس وقت ایک پریگننٹ وومن جو ہے وہاں سے جو قریب کا ایریا تھا وہاں اس کو بہا کے اس کو اوپر لا دیا گیا تھا، اور وہ ایسے ایک جنگل کے علاقے میں آئی تھی جہاں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ تو وہ اس وقت اس کی ڈیلیوری ہوئی تھی، ڈیلیوری ہونے کے ساتھ ہی مجھے اس کی روح قبض کرنا تھا۔ تو میں جب روح قبض کرنے گیا تو دیکھا کہ اسی وقت نیو بورن بیبی پیدا ہوا ہے۔ تو اس وقت مجھے افسوس ہوا کہ کاش کہ یہ تھوڑا بچہ اور بڑا ہو جاتا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو اس کے علاوہ اس جنگل میں کوئی نہیں تھا۔ تو اس کی روح قبض کرتے وقت مجھے افسوس ہوا کہ میں اس کی روح، مگر آپ کا حکم تھا
تو مگر آپ نے مجھ سے صرف پوچھا ہے کہ خوشی اور افسوس کب ہوئی تھی، تو میں آپ کے سامنے کہہ دے رہا ہوں کہ اس وقت مجھے افسوس ہوا تھا کہ اس عورت کی میں روح قبض کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو پتا ہے جو وہ نیو بارن بیبی کو جو چھوڑ کے مر گئی تھی وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا وہ نمرود تھا۔ جو نیو بارن بیبی سمجھے تم، وہ اس کے بعد وہ وہیں جنگل میں گزرا ہے، پلا ہے، بڑا ہے، اس کے بعد پھر اپنے علاقے میں آ گیا۔ آنے کے بعد وہ اسٹیجز ہوتے 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 وہاں کا جو ہے بادشاہ بن گیا اور اپنے آپ کو خدا کہہ دیا، لوگوں سے اپنا سجدہ کراتا تھا، لوگوں پہ ظلم و مظالم۔ تو یہ صرف یہ 2-4 پوائنٹ تھے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور ایک آخری پوائنٹ بتا دیتا ہوں۔ ایک جیسا نمرود تھا ویسی ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، تو وہ ایک مرتبہ لشکر نکال رہا تھا، تو زبردست بہترین گھوڑا چن کے اس کے گھوڑے کے اوپر بیٹھا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے لوگ جو تھے نا وہ سب پیچھے سہارے مہارے سب پورے جمع ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ اب نکل کے جا رہے ہیں۔ جاتے وقت اس کے بعد ایک دم ملک الموت کہتے ہیں جب اس کی روح نکالنے کا موقع آ گیا تھا تو میں سامنے آ گیا، تو وہ کچھ پتہ نہیں کچھ فقیر کی حالت میں آ کے اس گھوڑے کے سامنے کھڑے رہ گئے۔ تو بادشاہ بڑی نخوت سے تکبر سے کہا کہ اے بوڑھے میرے گھوڑے کے سامنے سے ہٹ جا۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ دیکھیے میں ایسا ہوں، کسی کے بولنے سے میں نہیں جاتا، اور میں تو صرف ایک کام کرنے آتا ہوں جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو ایک دم بادشاہ کو جب پریشانی ہوئی کہ کیا ہے ملک، تو اس نے کہا کہ کیا آپ ملک الموت ہیں؟ نے کہا کہ ہاں۔ نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں بھی محل میں جا کر کچھ کام سن۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی وقت میں دینے والا نہیں۔ وہ بڑا کر رہا تھا کہ کچھ منٹ دے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بس اب تمہارا وقت اب ہونے والا ہے، اب اسی وقت روح نکالتا ہوں۔ تو فوری اس کی روح نکال دی، قبض کر دی۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ایک صالح مومن تھا، غریب انسان، اس کے پاس گئے ہیں، جانے کے بعد اس کو بھی سلام کیا۔ ویسے تو ملک الموت کسی کو یہ نہیں کہتے، جا کے بتاتے ہیں کہ میں ملک الموت، مگر ان کو تھوڑا سا اس انسان کے ساتھ تھوڑی مطلب یہ کہ اس کو دیکھ کر تھوڑا سا ان کے دل میں کچھ وہ ہوا کہ اس سے میں تھوڑی بات بھی کر لوں، ابھی 1 منٹ 2 منٹ باقی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ ملک الموت ہیں؟ اس کے بعد اس کے چہرے پہ خوشی آئی۔ اس نے کہا کہ کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں نے کیسی حالات سے اپنی زندگی گزاری، اور ہر وقت انتظار کرتا تھا کہ آپ کب آئیں گے۔ میری عبادت میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے سارے فرمان برداری میں اپنی زندگی گزار دی، اللہ تعالیٰ کا ممنون و مشکور رہتا تھا میں۔ بس یہی انتظار تھا کہ ابھی کب تک میری زندگی، ابھی کب تک میرا یہاں امتحان ہوتے رہے گا، ابھی کب تک مجھے یہاں کے حالات سے گزرنا پڑے گا۔ اب آپ جب بتائیں کہ آپ ملک الموت آ گئے تو مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اب میری یہاں تکالیف اور یہاں کا امتحان اور اسٹرگل کا سب فیصلہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 2 واقعات تھے، ایک تو ظالم بادشاہ کا اور ایک صالح مومن کا تھا۔ یہاں کی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اب ہم آج کے جو ہے 3 رکوع ہیں اس کے تعلق سے کانسنٹریٹ کر دیتا ہوں۔ اچھا، ایک بات یہاں ایک بیان کر دوں، اس کے بعد تو رکوع پہ چلے جاتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن میں کے لیے سجدے کا حکم آیا۔ آپ دیکھیں نیو ٹیسٹمنٹ ہے جو میتھیوز کی کتاب ہے، اس کے چیپٹر 11 میں جو ہے ورس 29 میں بتایا گیا ہے کہ جیسس یوزڈ ٹو پروسٹریٹ وین پریئنگ۔ بتاتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں بتایا گیا سجدے کی ذکر۔ تو خیر اب میں اصل اس پہ آ جاتا ہوں۔ یہ سجدے کے تعلق سے پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تھرڈ رکوع، تو 3 رکوع ہیں، تین رکوعوں کے تعلق سے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے رکوع میں جو ڈسکشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی کتاب ہے جو آپ پر اتاری گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، جیسے سورہ بقرہ میں کہتے ہیں نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو یہاں بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں بھی کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے
رب العالمین نے آپ کے اوپر نازل فرمایا، کیونکہ مشرکین قریش کہتے تھے کہ یہ جو کتاب کوئی نہیں اتری، وہ آپ نے اپنے طور پہ بنا دی، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، وہ بالکل حق ہے بتا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو کہہ دیجئے، اس میں فرسٹ رک میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈر سنا دیجئے جن کو کوئی ڈرانے والا اب تک نہیں آیا تھا۔ جیسا آپ کو پتہ ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے کوئی ان کو قریش مکہ کو ڈرانے والے، کوئی تنزیل جو کہتے ہیں نا اس کو بتانے والے کوئی نہیں آئے تھے۔ حالانکہ بنی اسرائیل جو ہے ان میں یعقوب علیہ السلام کے بعد 1,24,000 نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں ان کے پاس، تو ٹوٹل اتنے آئے ہیں۔ اور یہاں اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو اس لیے اتنے بڑے گیپ میں کوئی ان کو ڈرانے والا کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ڈر اور سنا دیجئے، کیونکہ یہ لوگ ان کے پاس کوئی ان کو وارننگ کرنے والا نہیں آتا۔ سورہ یاسین میں بھی یہ چیز بتا دی گئی، سورہ یاسین جو سورہ 36 ہے اس کے آیت نمبر 6 میں بتایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، یعنی ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے، ان کو کوئی وارننگ کرنے والا نہیں آتا۔ اچھا، اس کے بعد جو چیز ڈسکس ہوئی ہے آسمان اور زمین کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 دن میں کی تھی۔ اب بہت ساری تفاصیل میں بتایا گیا 6 دن سے مطلب یہ ہے کہ 6 سٹیجز ہے، کیونکہ جب آسمان اور زمین کی تخلیق کا مطلب یہ کہ سورج اور چاند وہ بھی اس وقت تخلیق دیے گئے ہیں۔ تو اگر ہم جو ڈے کا جو کاؤنٹ کرتے ہیں ہم سورج سے کاؤنٹ کرتے ہیں نا، جب سورج ہی نہیں تھا تو آپ ڈے کا کاؤنٹ کیسا کر سکتے؟ سورج کا ایک سائیکل ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ 1 دن ہوا، جب سورج ہی نہیں ہے تو آپ کاؤنٹ کیسا کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ 6 دن سے مطلب یہ ہے کہ 6 سٹیجز میں، 2 سٹیجز میں زمین کو بنایا گیا، 2 سٹیجز میں آسمان کو بنایا گیا، اور پھر جو ہے 2 سٹیجز میں جو ہے اس کے درمیان کی جتنی چیزیں ایسے یہ بنایا گیا۔ اور یہ اس کی تفصیلات کیا ہیں ان کو ہم پتہ نہیں ہے، لوگوں نے مفسرین میں ڈسکس کیا ہے، مگر اس میں کیا تفصیلات ایسے ہیں کہ اس کا کوئی بیسک کوئی اسٹرانگ بیس نہیں ہے، تو اسی لیے میں آپ کے سامنے کوئی تفصیلات نہیں رکھتا۔ تو اور اس کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے، نہ ساتھی ہے، نہ کوئی سفارشی، تو اللہ کے سوا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں رہے گا۔ قیامت کے دن سفارش سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی سفارش رہے گی، اور اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ لوگ سفارش کریں گے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفیع محشر ہے، تو وہ کریں گے، جو حجاج ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، جو حافظ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے تفصیلات ہیں کون کون کر سکتے ہیں، شفاعت کر سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں، ان کی تفصیلات ہے، مگر یہ سب اللہ کے حکم سے ہوں گے، کیونکہ آیت الکرسی میں بتا دیا گیا ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی شفیع محشر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود جو شفاعت کریں گے وہ اللہ کے اجازت اور حکم ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انسانی تخلیق کے جو ہے اسٹیجز بتا دیے گئے کیسا ہوا ہے۔ تو ہم یہ اس کے پہلے جو کئی آیتوں میں ڈسکشن کرے تو اس میں بتا دیا گیا تھا، پہلے جو ہے یہ بوند سے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ماں کے پیٹ میں اس میں کئی اسٹیجز سے گزرتے ہیں، تو یہ ایمبریالوجی کا ہم کافی اتنا ڈسکس کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کان بنائے اور آنکھ بنائے اور دل بنائے، اس کے بعد تم لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ جو میں بتایا تھا، میں شاید اس کے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوں کہ سب سے جو فیٹس ہے نا اس میں سب سے پہلے ایئر لوبس بنتے ہیں، اس کے بعد آئی بالس بنتے ہیں، اس کے بعد ہارٹ۔ یہ سیکوینس ہے، چونکہ اس کے پہلے میں نے آپ کو ڈسکس کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ایک کینیڈا کے جو ایمبریالوجی کے جو پروفیسر تھے، جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، ان کے ساتھ ڈسکشن ہوا تھا، جب انہوں نے کہا کہ جب مسلمان بچوں نے پوچھا کہ ہمارے پاس قرآن میں بتایا گیا ہے کہ پہلے کان اور آنکھ اور دل یہ اسٹیجز بتائیں کہ پہلے کون سی بنے گی، اس کے بعد کون سی، اس کے بعد، تو اس نے کہا کہ اچھا آئی ول ٹرائی اینڈ سی۔ تو اس کے بعد جو ہے پریگننٹ لیڈیز جو آتے تھے اسکیننگ کے، تو انہوں نے ایک 100 اسکین کو ڈسکس کرا، تو اس نے کہا کہ ان 100 اسکینس میں دیکھا ہوں کہ ایک مرتبہ بھی یہ سیکوینس ڈسٹرب نہیں ہوا، پہلے کان بنے ہیں، اس کے بعد آئی بالس بنے ہیں، اس کے بعد ہارٹ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خاص طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جو
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور تم لوگ شکر گزار نہیں، میرا شکر ادا نہیں کرتے. تو ہمیشہ ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ پہلا رکوع ہوگا. سیکنڈ رکوع پہ آتا ہوں. سیکنڈ رکوع کیا ڈسکس کیا ہے؟ منکر قیامت جو ہے کہتے تھے کہ قیامت تو آنے والی نہیں، تو کہا کہ اب دیکھ لو، دیکھ لیا جائے گا، دوبارہ بھیجیں گے. تو تم تو یہ سمجھتے نہیں تھے کہ ہم جو ہے مٹی بن جائیں گے تو اس کے بعد کہاں سے ہماری پھر دوبارہ ہو جائے گی. اچھا، اس کے تعلق سے ایک ڈسکشن آیا تھا. تو ایک صاحب، ان کا نام بھول رہا ہوں میں، بڑے نان مسلم پروفیسر تھے، بہت زبردست ریسرچ کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو نعوذ باللہ I don't believe in anything. میں تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس میں سارا ریسرچ کری ہے، اور تم لوگ جو ہے یہ وداؤٹ اینی پروف اور جو چاہے نعوذ باللہ اللہ ہے اور وہ ہے، یہ ساری چیزیں تم بلیو کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی انسان کے کوئی کام کے لیے آیا تھا. تو اس نے دستک دی تو انہیں اجازت دی، ان کے سامنے بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. تو ایسی اس نے کہا کہ دیکھیے اصل میں کیا ہے، آپ پرابیبلٹیز پہ بلیو کرتے ہیں نا. ہاں، انہوں نے کہا کہ ہاں پرابیبلٹیز، ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو یہ بھی. انہوں نے کہا کہ فرض کریے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. اچھا، ایٹ دا اینڈ فرض کریے کہ ہم سب ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی ری انکارنیشن نہیں ہوگا، کوئی ریزریکشن نہیں ہوگا. تو آپ اور میں دونوں بھی، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہم نہ پاس ہوئے نہ فیل ہوئے، کیونکہ ہم دونوں بھی نہیں رہیں گے. لیکن فرض کیجئے کہ مرنے کے بعد اگر ہم اٹھائے جائیں گے تو میں پاس ہو جاؤں گا، آپ فیل ہو جائیں گے. تو آپ پرابیبلٹیز پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ اللہ پہ بلیو کریں. تو آپ کا جو ہے جب اٹھائے جائیں گے تو کوئی لاس نہیں ہوگا. ہاں، اگر بلیو نہیں کر کے تو ختم ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بھی نہیں اٹھائے گا تو کوئی نہ آپ کا لاس ہے نہ میرا لاس ہے. لیکن اب ہم اگر اٹھ جائیں گے تو اس وقت آپ کو پروبیبلٹی میں سے یو ول بی دا لوزر. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے غور کیا کئی دن کے بعد. غور کرنے کے بعد پھر میں نے ریلیجیس اسٹڈی شروع کر دی، کرسچینٹی بھی اور دوسرے جتنے مذاہب تھے، اس کے بعد اسلام کے بکس بھی لے کے پڑھا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ پھر جب میرے دل میں یہ یقین آ گیا تو پھر میں مسلمان بن گیا. ماشاءاللہ سے وہ بھی مسلمان ہوئے، پھر اپنی بیوی اور بچوں کو بھی مسلمان بنائے. اور اس کے بعد انہوں نے ان کی جو ایک لڑکی تھی اس کو قرآن کا حفظ بھی کرایا ماشاءاللہ سے. تو میں خالی یہ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کو کوئی اٹھنا تو نہیں، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. تو ایک چیز، ایک منٹ، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم دوسرا رکو شروع کرتے ہیں. کہ دوسرے رکو میں ہم نے یہ جو ڈسکس کیا تھے اس میں بتا دیا گیا، اور دوسرے رکو میں یہ آیت آ گئی نمبر 15 جس میں سجدہ کرنے کی، اس کے تعلق سے بعض خصوصیات بیان کیا گیا ہیں. کیا کیا ہیں کہ جو مومنین اور کاملین اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتے. آیت سجدہ ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، نمبر 1. اس کے بعد نمبر 2 وہ یقین کرنے والے ہیں. اور نمبر 3 کیا ہے، جو یقین کرنے والے اور تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اور دعا میں ایک تو ڈر بھی ہے اور لالچ بھی ہے. ڈر تو اپنے گناہوں کے اوپر ڈر اور شرمندگی ہے، اور لالچ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، اور ان کی ہر چیز ان کے اختیار میں ہے. تو ہم جو دعا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، اور ہم کو جو مانگ رہے ہیں وہ عنایت فرما دیں گے. یہ چیزیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ جو ہے ان کو انعام عطا فرمائے کہ تم جو میری تعریف اور میرا شکر ادا کرتے رہے اور جو میری عبادت کرتے تھے، اس کے نتیجے میں تم کو یہ انعام دیا گیا ہے، وہ جنت ہے، اور وہ تمہارے لیے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور اللہ تعالیٰ پھر اس میں ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا منصف ہے، انصاف کرنے والے ہیں. تو جو ان کے فرمانبردار ہیں، جو نافرمان ہیں، ان دونوں کو میں ایک ساتھ کیسے کر دوں گا؟ جو نافرمان ہے ان کا الگ حساب کتاب ہوگا اور ان کا الگ نتیجہ نکلے گا. جو فرمانبردار ہیں ان کا الگ حساب ہوگا، ان کا الگ نتیجہ نکلے گا. اور اس میں ایک پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ جو ڈسکس ہوا ہے سیکنڈ رکو میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ دنیاوی عذاب بھی بھیجتے ہیں تاکہ اس سے سبق حاصل کر لیں. جو
دنیاوی عذاب کیا ہے؟ وہ بیماری ہے، قحط ہے، سیلاب ہے، قید ہے، قتل ہے، مال اور اولاد کا نقصان. یہ چیزیں یہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹنگ کے لیے چھوٹا سا آپ کے اوپر کرتے ہیں تاکہ اللہ سے آپ کلوز ہو جائیں، معافی مانگ لے، اور اللہ کے جو احکام کی پابندی کرنے والے اور فرما بردار اور شکر گزار بندہ بن جائے. یہ چیزیں جب آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک ہنٹ ہے کہ تم مجھ سے دور ہو گئے تھے، اب قریب آ جاؤ. تو یہ کہنے کی بات ہے. جو آگے تو پھر وہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نافرمان لوگ ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم مجھے بھول گئے تو میں بھی تمہارا ذکر بھی بھول جاؤں گا. تو کیا ہے کہ تم مجھے بھول گئے تو میں بھی تمہارا ذکر بھول جاتا ہوں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تم جسے بھول گئے یاد کرے کون اس کو، جس کو تم بھول گئے یاد کرے کون اس کو، اور جس کو تم یاد ہو وہ اور کسے یاد کرے. یعنی جب اللہ اللہ ہمارے سینے میں اور ہمارے دل میں اس کا ذکر ہے تو پھر ہم اس کا ذکر چھوڑ کے اور کس کا ذکر کریں گے. یہ خاص چیز بیان کرنے کی تھی. تو اچھا، اب نمبر 2 ختم ہو گیا. نمبر 3 الحمدللہ، یہ تھرڈ، یہ آخری رکو ہے. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب نازل فرمائی تھی. دیکھو آپ کو بھی ایک کتاب ہم نے عطا فرمائی، اور ان کے جو بنی اسرائیل کے جو سچے پکے نیک بندے تھے، اور جو وہاں کے جو پیشوا تھے اور امام تھے، ان کے وہ حکم بجانے والے تھے، ان کے جو ہے بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے بہت خاص چیزیں کیا ہے، وہ صبر کرنے والے تھے، یقین کرنے والے تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. یہ بہت خاص طور پہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو پہلے جو لوگ تھے نافرمانی کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہو گئے. تو اے قریش مکہ، تم لوگ بھی اس سے سبق حاصل کرو. دیکھو جو پہلے لوگ تھے انہوں نے نافرمانی کرنے کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ پھر یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو زمین مردہ تھی، بالکل ڈیڈ تھی، بنجر زمین ہو گئی تھی. اس کے بعد وہ آسمان سے پانی آیا، آنے کے بعد اس میں نمی پیدا ہوگی. اس کے کچھ زمانے کے بعد وہ پانی رستے 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 اندر سے جو ہے پیداوار شروع ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں نا بعض بتاؤ سمر میں بالکل بعض وقت ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جب دیکھتے ہیں تو جیسے جیسے سیزن چینج ہوتا ہے تو جھاڑ جو ہے بالکل خالی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس میں جو ہے پلکیاں آنا شروع ہوتے ہیں، پتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے، کیسی زندگی. میں نے ان کی جو اس وقت کی موت تھی، اور موت ختم ہونے کے بعد اس کے بعد زندگی شروع ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بارش سے جو ہے زندہ جو ہے تازگی ہو جاتی، کھیتی ہے، پھل ہے، پھول ہے، اور جانور سب فائدہ اٹھا رہے ہیں اسے. اس کے بعد آخرت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آخرت کی بات کیا ہے کہ آخرت کو جو نہیں مانتے ہیں وہ لوگوں کی آپ فکر نہ کریں، ان کی کوئی تعلق سے زیادہ فکر مت نہ ہو. اگر وہ بات نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ تم انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں. یہ آخری آیت میں بتا دیا کہ ان کے تعلق سے آپ فکر مند نہ ہو، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. اور یہ اگر ہدایت مند نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے بات کو نہیں سن رہے ہیں، تو آپ کو فکر کرنے کی بات نہیں. آپ کا صرف کام یہ ہے ان تک پہنچا دینا، تبلیغ دین کر دینا ہے. مگر ہدایت آپ کے ذریعے نہیں، ہدایت آپ کے ذمہ نہیں. ہدایت اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے آپ کو ذریعہ بنائے، لیکن ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں. ہدایت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں. ایک چیزیں خاص طور پہ آپ کو بیان کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ، یہ 2 کی پابندی سے حضور پڑھا کرتے تھے. آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں سب لوگ سورہ ملک پڑھنے کے عادی ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ جو اگر سورہ سجدہ پڑھتے ہیں بہت اچھا ہے. اگر نہیں پڑھتے تو آپ آج کے بعد ضرور سورہ سجدہ بھی اس میں شامل کر لیں اپنے ساتھ. اور ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے. ان کا نام میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا، میں انشاءاللہ جیسے یاد آیا تو بتاؤں. تو وہ کئی مرتبہ وضو کراتے تھے. ایک مرتبہ جب وضو ختم کر دیا تو حضور نے کہا کہ صحابی سے کہا کہ ہاں مانگو، کیا مانگتے ہو. کتنی بڑی بات ہے. جیسے شہنشاہ تھے نا، جب شہنشاہ بولتے تھے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے. اب شہنشاہ اگر کہہ دے تو پھر اب کیا ہے، جو آپ کہیں گے وہ مل جائے گا. وہ صحابی کو اتنی خوشی ہوئی کہ حضور نے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے.
انہوں نے کہا حضور میں جنت مانگتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھا اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حضور نے کہا کہ تم نے تو بہت بڑا سوال کر لیا. انہوں نے کہا کہ اچھا انشاءاللہ تمہارے کیا، مگر تم سجدوں سے کوشش کرو تاکہ تم مجھ سے قریب ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کثرت سے سجدہ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت پیدا کرتا ہے. تو کثرت سے سجدے کیسا ہوں گے؟ اب تو جو فرض نماز ہے اس میں سجدے کر لیں گے آپ، جو سنت نماز ہیں اس میں بھی کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے نفل نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دو. تو جب بھی موقع ہے آپ کو تو جتنے ہو سکتے ہیں وہ بھی پڑھیں. اس کے علاوہ بھی جب موقع ہو آپ کے پاس ٹائم ہے تو نفل نمازوں کی بھی پابندی کرتے رہیں. اور جیسے اشراق ہے اور چاشت ہے اور صلاۃ الضحیٰ ہے، پھر مغرب کے بعد کی نمازیں ہیں، اور سب سے اہم نماز جو ہے فرض نمازوں کے بعد جو ہے تہجد کی ہے. تہجد کے لیے ایک چیز میں اس کے پہلے بھی بیان کر رہا ہوں، پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 4 رکعت سنت پڑھ لیں گے، 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے. 4 رکعت سنت، 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے. 4 رکعت سنت عشاء سے پہلے پڑھ لیں گے. اس کے بعد 4 رکعت فرض پڑھ لیں گے. اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیں گے. اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اس کے بعد 2 رکعت تہجد کے پڑھ لیں اور اس کے بعد وتر پڑھیں. تہجد کا وقت عشاء سے فجر تک ہے. ابتدا تہجد کا وقت عشاء کے وقت ہوتا ہے، عشاء کے بعد ہوتا ہے، اور انتہا وقت فجر سے پہلے. مگر ہم کو یہ بتایا گیا کہ فجر سے پہلے جو پڑھیں گے وہ تہجد ہے. ایسا نہیں ہے. تہجد کا وقت تو عشاء سے فجر تک ہے، مگر سب سے اعلیٰ درجے کے تہجد اور سب سے زیادہ ثواب جس تہجد میں ملے گا وہ فجر سے پہلے کی. لیکن تہجد کا وقت عشاء کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. تو عادت یہ کر لیں کہ ایٹ لیسٹ 2 رکعت تہجد کے وتر سے پہلے پڑھنے کی کوشش کر لیں، تو آپ کو وہ تہجد میں شمار ہو جائے گی. اور اللہ سے دعا کریں کہ اور کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ فجر سے پہلے بھی مجھے اٹھا دے، تاکہ میں فجر سے پہلے بھی 2 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، 8 رکعت ہو، 6 رکعت ہو، جو بھی مل سکیں گے وہ پڑھ لیں گے. تو اس کی ایک پریکٹس کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. تو آج کے جو ٹاپک میں تھا، ایک تو تھا کہ تخلیق جو ہے 6 دن میں ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس دنوں کا جو کہا گیا ہے کہ 1000 سال کا ایک دن ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے تعلق سے مفسرین میں بہت سارے ڈسکشنز ہوئے ہیں. تو اس میں صرف آپ کو ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں میں. اس میں چونکہ ایک حدیث بھی ہے اس کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ اور ایک مرتبہ سورہ انشقاق میں بتایا گیا، ایک جو ہے سورہ المعارج میں ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ایک دن 1000 سال کا ہوگا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے اتنا طویل دن ہو جائے گا. جو منکرین ہے، مشرکین ہے، ان کے لیے قیامت کا ایک دن جو ہے 50,000 کے برابر ہو جائے گا. اور جو مسلمان گناہگار ہے، نافرمان ہے، ان کے لیے ایک دن 1000 سال کا ہو جائے گا. لیکن جو مومنین صادقین ہے، صالحین ہے، ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ان کا ایسا ہوگا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اتنا شارٹ پیریڈ نظر آئے گا. وہ کہیں گے کہ اب عصر پڑھے ہیں، عصر کے بعد تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں تو اس کے بعد مغرب شروع ہو جاتی. تو یہ قیامت کا دن 3 ڈفرینٹ لوگوں کے لیے 3 ڈفرینٹ باتیں بنایا گیا ہے. 50,000 سال کا بھی بتایا گیا ہے، 1000 سال کا بھی بتایا گیا. اور حدیث میں یہ ہے کہ مومنین کاملین کے لیے یہ وقت ایسا ہوگا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوگا. تو آج کی جو ڈسکشن تھا میں ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اب آپ لوگ چاہے تو آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں اور کچھ کوشچننگ ہے تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ. دعا. السلام علیکم فسرا، جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اللہ حساب کتاب عصر و مغرب کے والوں میں سے کرے. والوں میں کر دیں. آمین آمین. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ جیسا وہ ان کا جو واقعہ کہا تو میں جب پڑھا ہوں تو اتنی خوشی ہوئی مجھے. وہ جو نیک اور صالح تھے نا، وہ انہوں نے کہا کہ ملک الموت جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ملک الموت ہے، کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. تو اتنی خوشی ہوئی ان کی بات سن کے مجھے.
کہ الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ آئے تو مجھے خوشی ہو گئی کہ آپ کا جو انتظار کر رہا تھا. خسرو بھائی 2 سوالات ہیں. ایک تو کیا ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر روح قبض کیے تھے؟ جی وہ کئی کتابوں میں پڑھا ہوں اور اس کے جو ہے کچھ اسناد بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا، اس کے بعد کہا کہ صرف آپ ایک شخص ہیں جن سے میں آپ کی اجازت لے رہا ہوں کہ روح قبض کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جب میں آیا تھا، میں نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا، ان سے اجازت نہیں لی میں نے، صرف آپ ایک ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ مجھے بھیجا ہے، میں تو ان کا خلیل ہوں، تو خلیل کی روح ختم کر دینا چاہ رہے ہیں انہوں. تو پھر وہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا خلیل بنا اور مجھے موت دے رہے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ واپس آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا خلیل کو خلیل سے ملنے کیا دل نہیں چاہتا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو ان کو محسوس ہو جاتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے. تو اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت تھا، اس وقت جب محسوس ہوا کہ کوئی فرشتہ ہے، تو پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ تو جبرائیل کے آنے کا مجھے محسوس نہیں ہو رہا. تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل نہیں ہے، یہ ملک الموت آئے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے آ کے سلام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل کو بھیجاؤ. تو جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے فرمایا کہ یہ آ کر مجھ سے اجازت لے رہے ہیں روح نکالنے کی، کیا کہتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کو اجازت دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے منتظر ہیں آپ سے ملنے کے لیے. تو پھر حضور نے اجازت دی. اور یہ سجدے تلاوت کے بارے میں کیا ایک گروپ میں جب تلاوت ہو رہی ہے تو جو لسنرز ہیں تو ان کو بھی سجدہ کرنا چاہیے؟ لسنرز کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، لسنرز کو بھی سجدہ کرنا چاہیے. آپ ایون میں بتانا کہ ریکارڈنگ بھی کہیں ہو رہی ہے، سجدے کی آتا ہے تو سجدہ کر لیں. اس میں آپ یہ ہے کہ اگر آپ اس سچویشن میں ہے کہ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ نیت دل میں کر لیں اور بو ڈاؤن ہو کے آپ کچھ ایکشن ایسا کریں کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں. کیونکہ اب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ اس میں آپ اسٹیئرنگ کے سامنے تو سجدہ نہیں کر سکتے، مگر اس وقت آپ ہاتھ ایسے رکھیں اور تھوڑا سا سر کو ایسا کریں کہ آپ سجدے کی حالت میں آ جائیں. اور آپ کو پتا ہے نا، جو اگر آپ پلین میں سفر کر رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بیٹھی کنڈیشن میں آپ رکوع اور سجدہ کیسا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھا کہ وہ سیٹ کو نزدیک کرتے ہیں یا اس کے اوپر بیگ رکھ کے اس پہ سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، اس کے احکام نہیں ہے. سجدے آپ بیٹھے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں تو صرف آپ ہاتھ اپنے تھائس پہ رکھ کر رکوع کے لیے تھوڑا سا آگے کر لیں، اس کے بعد سجدے کے لیے اس سے اور آگے کریں. آپ سجدے کے لیے کسی چیز کے اوپر پیشانی ٹھکانے کی ضرورت نہیں ہے سجدے کے لیے جب آپ ایسے سفر کی حالت میں ہیں. تو ہاں، گھر میں ہیں، آپ کو ایزی ہے، آسانی سے کر سکتے ہیں تو ضرور آپ جس جگہ پہ ہیں سجدہ کریں اور سجدہ شکر کی عادت کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں نا، جہاں کوئی نعمت ہوگی فوری سجدہ شکر کر لیں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے سجدہ شکر. میں ایک بات ایڈ کروں؟ جی ضرور. جی بولے. یہ احسن تقویم جو ہے سورہ 3 میں بھی ہے. جی سورہ 3 میں بھی احسن تقویم ہے. جی، اور یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے. اور ایک بات یہ کہنا چاہیے، وہ جو لڑکے کا بچے کا نیوزاد بچے کے وقت روح قبض کرتے وقت ملک الموت فرشتے کو جو آپ کو برا لگا تھا، تو دوسری وقت جو سیکنڈ ٹائم جو بولتے وہ میں نہیں، وہ نمرود نہیں تھا، وہ شداد تھا. وہ اس نے اپنی جنت بنائی تھی، جنت میں داخل ہوتے وقت ہو سکتا ہے کوئی شداد تھا یا نمرود تھا، ایسا کچھ میں بہت زمانہ پہلے پڑھا تھا. تو میں نے چونکہ سجدے کے اور ملک الموت کے تعلق سے بات آ گئی تھی تو میں نے کہہ لیا ہو سکتا ہے شداد ہو، نمرود ہو یا شداد ہو، بہرحال ہو سکتا ہے شدادی ہو. مگر اس کی والدہ کی روح نکالتے وقت ان کو جو ہے افسوس ہوا تھا. اس کے بعد جب شداد کی یا نمرود کی جو روح نکالی تھی اس وقت ان کو مسرت ہوئی تھی. شکریہ بھائی. یہ سجدے
تلاوت کی کوئی آیت آپ میمورائز کر رہے ہیں تو کیا ایک مرتبہ سجدہ کرنا کافی ہے؟ جی جی، آپ ایک ہی آیت کو کئی مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو پہلی مرتبہ جب پڑھتے ہیں سجدہ کر لیں، مگر اس کے بعد جتنے مرتبہ تلاوت کریں گے اپنے دل میں محسوس کر لیں کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، مگر پریکٹیکل سجدہ جو ہے پہلی مرتبہ جب پڑھیں گے اس وقت کر لیں۔ اللہ سجدے تلاوت کے لیے قبلہ رخ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بھی آپ ہیں وہ وہیں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، سجدے تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں، مگر آپ جیسے گھر میں جانماز پہ بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ تو آٹومیٹک آپ قبلے کی طرف ہے، مگر آپ کہیں کسی جگہ بھی ہو قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، آپ جہاں جس حالت میں آپ سجدے کی آیت سنیں گے فوری ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما دیتے ہیں کہ نہ اللہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، سب اللہ کے ہیں۔ ہاں، نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو جائیں، مگر سفر کے دوران میں آپ کو اجازت ہے، اب آپ نے اپنی نماز پلین چل رہا ہے، آپ جو قبلے کی طرف رخ تھا آپ نے نماز شروع کر دی، اس کے بعد پلین کا ڈائریکشن چینج ہوگا، تو اب آپ کو جس ڈائریکشن میں آپ نے نماز شروع کر دی اس ڈائریکشن میں ختم کرنا۔ شکریہ جزاک۔ تو میرا مونا بیٹی کو بھی سلام کرنا، آپ بہت شکریہ کہ آپ ان کے بولنے کی وجہ سے آپ شامل ہو گئے، تو بہت آپ ہم کو صحیح لائن پہ ڈالے۔ نہیں رمضان میں عمرہ کے لیے جانے کا تو ہم بہت دنوں تک کرتے گئے، جب سے یہاں آئے تھوڑے دن سے جانا مشکل ہو گیا ہمارا، ورنہ تو آخری 10 دن تو ہم وہیں گزار رہے تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ، بر اللہ آپ لوگوں کو جو ہے اللہ قبول کرے اور آپ کو اسی کی جزا دے۔ آمین آمین، انشاءاللہ دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ کوئی کوشچن ہے تو کر لیں گے، اس کے بعد دعا کر لیں گے۔ نہیں اچھی بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما واجرا عظیما وعلما نافعا کاملا ورزقا حلالا طیبا وبدنا صابرا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا شاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ اللہ پاک ہمارے ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے توفیل قبول فرما، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اپنی رحمت کے توفیل ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار جس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما، ان پر اپنے رحمتیں و برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے لیے ہمارے ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم شیطان اور نفس کے شرور سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ پاک اگر آپ پناہ نہ دیں گے تو ہماری جو ہے ہدایت کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہماری چھوٹی موٹی دعاؤں کو قبول فرمائے، جو ہم کم ترین قسم کی عبادتیں کرتے ہیں اس کو اپنے فضل و کرم سے اعلیٰ اور بہترین درجے میں قبول فرما دیں۔ اللہ ہمارے کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے بتائے ہوئے کاموں پہ ہم گامزن ہو، آپ کی فرما بردار ہو، آپ کے شکر گزار ہوں، آپ کے سارے احکامات پہ اور آپ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔
बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है हमारी कोई ऐसी महफिल ऐसी नहीं है कि इसमें जो है कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और कोई नए नए चीजें सुन रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। ये हमारी एक कुरानी फैमिली गैदरिंग, इसमें बैठना, सुनना और एक दूसरे से एक्सचेंज करना, ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना वक्त निकाल के मेरे साथ थोड़ी देर बैठते हैं। आपको पता नहीं है कि आप लोगों के यहाँ मिलने से मुझे कितनी खुशी होती है। मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला आप हमारे इस मिलने को कायम दायम रखे, न सिर्फ यहाँ बल्कि हमको जन्नत में भी मौका दे के आज जैसा बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, जन्नत में भी हम सब जमा होकर बैठेंगे और बातचीत करेंगे और कहेंगे कि दुनिया में देखो हम लोग बैठ के ऐसे बातें करते थे। यहाँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमको जन्नत में भी अल्लाह ताला ने हम सबको ज्वाइन कर दिया और हम बैठ के एक दूसरे से बातें करने से। शुक्रिया डॉक्टर साहब।